والے تھے ان کو دلائل پیش کیے تھے. جو مشہور واقعہ بھی ہے یہ کہ گئے ان کے ساتھ جمع ہو گئے تو وہ لوگ چاند کو خدا بولتے تھے. حضرت ابراہیم بھی بولنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے یہی خدا ہے. تو جب وہ چلا گیا سورج کے نکلنے پر تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب ہم خدا چاہیں تو کہاں ہے خدا؟ نہیں ہے. تو چاند سے بڑا سورج ہے, اس کی روشنی سورج سے زیادہ ہے, تو بہتر ہے کہ ہم سورج کو خدا مانیں. تو وہ لوگ مان گئے جو چاند کو خدا مان رہے تھے یہ سورج کو. یہ ایک استدلال تھا حضرت ابراہیم کا. اس آیت میں آیت نمبر 80 میں جو ہے اس استدلال کے بعد ڈائریکٹ اس سے پہلے کے آیتوں میں خدا کی وحدانیت توحید خدا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. یہاں پر ڈائریکٹ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جس میں سٹارٹ میں وحاجہ قومہ, یعنی حضرت ابراہیم کی قوم نے حضرت ابراہیم کے ساتھ احتجاج کیا, گفتگو کی, ڈیبیٹ کہیں آپ اس کو, ڈیبیٹ کرنا شروع کیا انہوں نے. تو حضرت ابراہیم نے یہ ساری باتیں پہلے جو چاند اور سورج کے بارے میں بتا کر واضح کر دیا تھا ان کو. اس کے بعد کہہ رہے ہیں قالا, انہوں نے جب محاجہ کیا, قالا اتحاجونی فی اللہ, تم لوگ مجھ سے جو ہے خدا کے بارے میں احتجاج کر رہے ہو. وقد ہدانی, جبکہ خدا مجھے اپنی توحید کے بارے میں ہدایت کر چکا ہے. اللہ مجھے ہدایت کر چکا ہے. جس بات کی طرف اللہ مجھے ہدایت کر چکا ہے میں ہدایت پا چکا ہوں, کیا تم اس مسئلے میں میرے سے محاجہ کر رہے ہو؟ تو یہ ایک بات ہے کہ قرآن کریم کے دوسرے آیتوں کے حساب سے جیسے حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ کے واقعے میں جب جادوگروں کو بلایا تھا فرعون نے, تو جادوگر جب حضرت موسیٰ کے معجزے کے سامنے انہوں نے اپنے جادوگری کے علم سے احساس کیا جو کام موسیٰ کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے, وہ معجزہ ہے. تو فرعون ان کو بلایا تھا فرعون کا سپورٹ کرنے کے لیے, ساتھ دینے کے لیے, تو وہ سجدہ کرنے لگے وہاں پر حضرت موسیٰ کے خدا کا. تو فرعون نے ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس عقیدے سے نہ بدلو گے تو تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر خلاف, مطلب اگر لیفٹ ہینڈ کاٹوں گا تو رائٹ پیر, اگر رائٹ ہینڈ تو لیفٹ پیر کاٹ کے پھانسی پہ لگا دوں گا تم کو. تو انہوں نے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے, ہم اپنے ایمان سے بدلنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم سمجھ کے ایمان لائے ہیں بغیر سمجھے کے نہیں. ہم کو علم جادو ہے, جو یہ کر رہا ہے وہ جادو نہیں ہے وہ. تو اس کا مطلب اس کے طاقت کسی اور جگہ سے ایک بڑی طاقت سے یہ جڑا ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نمرود کے بیٹی کا کہتے ہیں کہ جو ہے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو منظر دیکھنے کے واسطے نمرود کے ساتھ وہ اوپر گئی چھت پہ, تو اس نے دیکھنے کے بعد ایمان لے کے آ گئی کہ یہ جو آگ اس کو نہیں جلا رہی ہے جو جلانا چاہیے تھا, مطلب یہ کسی اور طاقت سے جڑا ہوا ہے یہ. تو اپنے باپ کی خدائی کا انکار کر کے تو حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں کہ جس خدائی کے حوالے سے میں ہدایت پا چکا ہوں اور میرا خدا مجھے ہدایت کر چکا ہے, اس کے بارے میں تم محاجہ کرنا چاہو میرے ساتھ, تو میں تمہارے محاجے کے اوپر جو ہے میں کچھ گفتگو سننے والا, میں بولنے والا کچھ نہیں ہوں. اس کے بعد جو ہے یہاں پر آیت میں ولا اخاف ما تشرکون بہ, جس سے تم جن خداؤں کو تم مان رہے ہو ان سے مجھے ڈر بھی نہیں ہے, میں ان سے کوئی جو ہے گھبرانے والا بھی نہیں ہوں. الا ان یشاء ربی شیئا, مگر یہ کہ میرا خدا میرے بارے میں کچھ چاہے. یہاں پر جو حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں جو آیت ہے قرآن کی کہ تم اللہ کے بارے میں میرے سے محاجہ کر رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت کر دی ہے, میں تمہارے خداؤں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. تو کیوں حضرت ابراہیم نے یہاں پر میں تمہارے خداؤں سے ڈرنے والا نہیں ہوں کہا؟ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں حضرت ابراہیم یہ جواب دے رہے ہیں, سوال نہیں ہے یہاں پہ. وہ کیا سوال تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو نہیں مانیں گے تو ہمارے خداؤں کو جا کر ہم کہیں گے کہ حضرت ابراہیم پر بلا نازل کر دو. تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی جا کے ان سے بلاؤں کو نازل کروا دو, جو بھی کہو, تمہارے شرک والے خداؤں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں, مگر یہ کہ الا ان یشاء ربی شیئا, اگر میرا خدا میرے سے کچھ چاہے. تو یہاں پر یہ جو الا ان یشاء, تو یہاں پر بھی کہہ کر حضرت ابراہیم رک سکتے تھے کہ میں تمہارے خداؤں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. یہ جو ایڈ کیا کہ الا ان یشاء ربی شیئا, مگر یہ کہ میرا خدا کچھ میرے بارے میں چاہے, اس کو ایڈ کرنے کے پیچھے اللہ آیت اللہ مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں لکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم جاتے جاتے ٹھوکر کھا کے گر جاتے,
کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو جاتا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے خداؤں نے اسے بدعا کہ ہم نے ان پر نازل ہو گئی بلا. تو پہلے ہی وہ بتا کے جا رہے ہیں کہ میں باہر جا رہا ہوں تو میرا خدا چاہ رہا ہے تمہارے خدا نہیں. میرے خدا کے اگر میں یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی چیز میری زندگی میں تم چینجز دیکھو، کوئی بلا میرے زندگی میں آ گئی، کوئی مصیبت میرے زندگی میں آ گئی، کوئی تکلیف میرے زندگی میں آ گئی، یہ بھی میرے خدا کی چاہت ہے، اس کی مرضی ہے، تمہارے مشرک تمہارے بتوں کا نہیں ہے. یہ ایڈ کر کے گئے. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم تمام چیزوں پر احاطہ رکھتا ہے، ہر چیز کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. افلا تتذکرون، اس کے باوجود بھی تم لوگ سیدھے راستے پر نہیں آتے، سوچتے نہیں. یہ جو افلا تتذکرون ہے، اس حوالے سے ہم کبھی کبھی اپنے تقاریر میں کہا کرتے ہیں یہ بات ہے. اگر پورے قرآن میں آپ قراءت کو اگر آپ ڈھونڈیں تو پورے قرآن میں 4 جگہ آپ کو ملے گا جہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ قرآن پڑھو. ایک سورہ مدثر میں یا سورہ مزمل میں 1-2 جگہ پر اللہ نے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا ممکن ہو سکے اتنا قرآن پڑھا کرو. افلا تتذکرون، یعنی متذکر نہیں ہوتے، غور و فکر نہیں کرتے، اس سے یاد نہیں لیتے، تم لیسن نہیں لیتے. یہ جو ہے یہ دعوت ہے غور کرنے کی، وہ دعوت ہے پڑھنے کی، یہ دعوت ہے غور کرنے کی. تو اگر ان دونوں کو ہم دیکھیں تو خدا نے قرآن میں پڑھنے کے لیے 4 جگہ دعوت دی ہے، غور کرنے کے لیے 80 سے زیادہ جگہ پر. یعنی خدا چاہتا ہے کہ ہم 4 برابر اگر قرآن پڑھتے ہیں تو 80 برابر اس پر غور کرنا چاہیے. اس لیے کہ غور کریں گے تو اس کے ہدایتوں کے زاویوں کی طرف ہم پہنچ پائیں گے، اس کے بعد ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. ورنہ یہ جو تفسیر کا سلسلہ ہے، یہ بات ہم آج کرتے ہیں کہ تفسیر ترجمہ پڑھیں ایکول ہے ویزا لینے، تفسیر پڑھیں تو ایکول ہے فلائٹ لینے. تو ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، پاسپورٹ دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن نہ ترجمے کی طرف توجہ جاتی ہے ہماری، وہ اسٹیپ میں بھی نہیں جاتے. ترجمے تک بھی اگر بعض لوگ سوچ لیں تو تفسیر کی طرف جو ہے بہت کم جو ہے ہیں جو اس کی طرف جاتے ہیں. تو اس آیت کا خلاصہ جو آیت نمبر 80 کا، تم حضرت ابراہیم نے اپنے قوم سے، حضرت ابراہیم کے قوم نے حضرت ابراہیم سے پھر آ کر اسی بات پر، جس بات کو اتنے لمبے دلیل کے ساتھ حضرت ابراہیم نے ان کو ثابت کیا تھا، دوبارہ بات کرنے کے لیے آ گئے. تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ جس خدا نے مجھے اپنی توحید کے بارے میں ہدایت کر دی ہے، اس خدا کے بارے میں تم آ کر میرے ساتھ محاجہ کر رہے ہو. میں تمہارے خداؤں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر کوئی مصیبت بھی میری زندگی میں آتی ہے تو وہ تمہارے خداؤں کی طرف سے نہیں ہے، میرے رب کی طرف سے ہے. پھر وسع ربی کل شیء علما، ہر جگہ ہر چیز پر میرے رب کا علم وسیع ہے. وسعت، یہ چیز کو اگر آپ دیکھیں دعاؤں میں ہے، یا من وسعت رحمتہ غضبہ، خدا کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اے وہ خدا جس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ چوڑی ہے، زیادہ وسیع ہے. مطلب یہ کہ سمجھا ابھی امامہ جو ہمارے سر پر ہے، فٹ ہے ہمارے سر پر ہے، اگر سر سے زیادہ چوڑا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں وسیع ہو گیا امامہ، یعنی سر چھوٹا ہے امامہ بڑا ہو گیا. تو خدا کی رحمت خدا کے غضب سے وسیع ہے، یعنی خدا کی غضب اگر اتنی ہے تو اس کی رحمت اتنی ہے. تو آدمی اس کے رحمت سے اللہ کے فائدہ اٹھائیں. تو یہاں حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں جو بھی چیز ہے، مثال کے طور پر ہمارا وجود، ہم ولادت سے پہلے سے لے کر شاید بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو خود ہم بھول چکے ہیں ہماری زندگی کی، لیکن خدا کا علم وسیع ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے. اب یہاں کے بعد ہمارا کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن خدا کو معلوم ہے کہ اس کے بعد یہ آدمی یہاں سے اٹھ کے کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیوں کرے گا. یہ سب چیزوں کو جو ہے اللہ وسعت علم خدا کا جو ہر چیز میں. افلا تذکرون، تو کیا تم اس بات پر متذکر نہیں ہوتے. یہ پھر حضرت ابراہیم جو ہے کیوں میں تمہارے خداؤں سے نہیں ڈر رہا ہوں، دلیل پیش کر رہے ہیں آیت نمبر 81 میں. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، جس سے تم شرک کر رہے ہو میں ان سے کیسے ڈر جاؤں. ڈرنے کی بات بھی کوئی ہو، مثال کے طور پر اب ہمارے سامنے یہاں پر ایک شیر کا پتلا لا کے رکھ دیا جائے تو کہ ہم ڈریں گے، اور پوری دنیا کہے ہم سے ڈرو بھائی اس سے، تو ہم کہیں ہم کیسے ڈر جائیں اسے جب ہم کو معلوم ہے یہ شیر کی ایک شبیہ ہے، شیر کی فوٹو ہے، شیر کا پتلا ہے، تو ہم کیسے ڈر جائیں. ہاں حقیقت میں شیر آ جائے تو پھر ڈریں گے تھوڑا سا.
اور وہ بھی شیر کو بھی باندھ کے زنجیروں میں یا جیسے زو میں جا کے ہم دیکھتے وہاں پر بھی نہیں ڈرتے ہم. معلوم ہے کہ یہ شیر ہے لیکن پنجرے میں ہے, معلوم ہے کہ وہ کچھ حملہ کرنے والا نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم کریں وہ کیف اخاف, میں کیسے ڈر جاؤں تمہارے خداؤں سے. ولا تخافون انتم انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا. ولا تخافون انکم, تم لوگ بھی نہ ڈرو تمہارے خداؤں سے, اس لیے کہ تم نے ایسے بتوں کی پوجا تم نے شروع کر دی ہے جن کا کنٹرول خود پر نہیں ہے. ایک شعر ہے اردو میں کہ یہ جو سٹیچوز بنے رہتے ہیں ان کے بارے میں, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. جو خود کے بننے میں محتاج ہیں دوسروں کے, وہ دوسروں کی تقدیریں کیا بنائیں گے. وہ جب تک لوگ ان کو بناتے نہیں تب تک وہ نہیں بنتے. تو جب تک خود اپنے بننے میں وہ محتاج ہیں تو پھر دوسروں کو کیا دیں گے, وہ دوسروں کو کیا بنا گے. یہ حضرت ابراہیم نے جو بتوں کو توڑ کر بتا دیا تھا کہ بڑے بت نے توڑا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کچھ نہیں کرتے. یہ تو کہا جب تم خود کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں کرتے پھر کیوں مان رہے ہو تم ان کو. یہاں پر حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے, میں کیوں ڈروں, ایک تم لوگ بھی نہ ڈرو, اس لیے کہ ایسے یہ وجود ہیں, ایسے موجود ہیں, یہ ایسے اشیاء ہیں, یہ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ, تمہارے اوپر ان کا کچھ بھی کنٹرول نہیں ہے. نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں یہ, نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. جب تمہارا فائدہ نہیں پہنچا سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ ان کے اوپر امید رکھو نہ ان سے ڈرو. جب تمہارا فائدہ, امید آدمی وہیں پر رکھتا ہے جہاں پر فائدے کی اس کو فائدہ پہنچانے والا ہو. ڈرتا وہاں ہے جہاں اس کو سزا دینے کا ہو. جیسے بچے والدین کے حوالے سے دو رخ رہتا ان کا, ڈر بھی رہتا ہے ماں باپ کا, امید بھی رہتی ہے. غلطی کر دیں تو بچے ڈرتے ہیں کہ بابا ڈانٹیں گے مجھے, سزا دیں گے. اگر اچھا کام کر کے آتے ہیں یا صبح باپ کہیں مسافرت پہ جا رہا ہے تو امید بھی رکھتے ہیں کہ بابا جاتے ہیں تو کچھ پیسہ بھی دے کے جائیں گے. تو خوف اور امید دو اس جگہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی آدمی احساس کرے جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ مجھے فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے, نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اگر جب ہم کوئی چیز سے فائدہ اور نقصان بالکل ہمیں اس سے امید نہیں ہے, نہ اس کے ہاتھ سے کچھ نہیں ہو سکتا, تو اس سے فائدہ بھی امید نہیں کرنا, نہ اس سے امید رکھنا ہے نہ اسے ڈرنا ہے. تو حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں کہ تمہارے جو مشرک جن کو تم شریک خدا سمجھ گئے ہو ان کا تمہارے اوپر کچھ کنٹرول نہیں ہے. سلطان کا مطلب کنٹرول ہونا, سلطہ ہونا یعنی کنٹرول ہونا. جیسے بچوں کا کنٹرول ہمارے اوپر, ہمارے ہاتھوں میں ہمارے بچوں کا کنٹرول زیادہ رہتا ہے. یعنی ہم جو بنا لے کے آئیں گے سبزی وہ کھائیں گے, وہ جہاں سلائیں گے سو جائیں گے, جس گھر میں لے کے جائیں گے, تو کنٹرول ہمارا تسلط ہے ان کے اوپر, ہم ان کے اوپر بھاری ہیں. تو حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم جن لوگوں کو, جن چیزوں کو تم نے خدا کا شریک سمجھا ہے ان کا کچھ تمہارے اوپر تسلط نہیں ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, اب تم بتاؤ کہ ایک تم شریک خدا کا قرار دے رہے ہو, تمہاری ایک گروپ ہو گئی, میں خدا واحد کا ماننے والا ہوں, میرا ایک گروپ ہو گیا. تو تمہارا خدا وہ ہے جس سے نہ امید ہو سکتی ہے نہ ڈر, میرا خدا وہ ہے جس سے امید بھی ہے ڈر بھی ہے. تو اب تم بتاؤ کہ کون راحت پانے کا زیادہ حقدار ہے, تمہیں راحت ملے گی یا ہمیں راحت ملے گی. اب میرا خدا وہ ہے جس کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے وہ رحمتیں دے گا, کبھی عذاب نہیں کرے گا. تو ہم امنیت میں جا رہے ہیں, ہم سکون سلامتی میں جا رہے ہیں. تم اگر پوری زندگی وہاں پر بسر کر دو تو تمہیں نہ فائدہ ملنے والا ہے نہ نقصان ملنے والا ہے. تو تم کو چاہیے کہ آ کر میری بات مانے, بجائے اس کے کہ اس کی جگہ پر کہ تم میری بات مانو, آ کر تم مجھ کو دھمکی دے رہے ہو کہ ہمارے خداؤں سے جا کر تمہارے لیے بد دعا کر دیں گے, تمہارے لیے ہم جا کر ان سے عذاب طلب کریں گے. یہ چیز تمہارا. ان کنتم تعلمون, اگر تم صاحب علم, اگر یہ بات تم جانتے ہو. دیکھیں علم اور اوپر افلا تتذکرون, ان کنتم تعلمون, یہ دو جو ہے بہت ہی فرق ہے اس کے اندر. ان کنتم تعلمون یہ بیسک ہے, یہ افلا تتذکرون یہ اس کا نتیجہ ہے. جب آدمی کے پاس علم آتا ہے تو آدمی متذکر ہوتا ہے, تو بغیر علم کے متذکر ہونا چاہے نہیں ہو سکتا. آدمی جب تک علم نہیں حاصل کرتا تب تک متذکر نہیں ہوتا. یہ ایک دوسرے سے یہ بہت گہرا رابطہ ہے. اس کی مثال اگر یوں عرض کریں, سمجھیں ایک بچہ ہے جس کے سامنے ہم چراغ کو جلا کر رکھ دیں, چراغ کو جلا کر رکھ دیں, 6-7 مہینے کا بچہ ہو, تو بچے کو
یہ چراغ کا علم ہے لیکن متذکر نہیں ہے، وہ کیوں جائے گا ہاتھ ڈال دے گا وہ، تو علم کافی نہیں ہے. اب ایک مرتبہ ہاتھ ڈال دے گا، دوسری مرتبہ چراغ اس کے سامنے رکھ دیں، روئے گا چراغ دیکھ کر، وہ نہیں جائے گا. کیوں؟ اب علم کے ساتھ ساتھ متذکر ہو گیا ہے، متذکر ہو گئے. تو حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں کہ میرے اتنے سارے دلیلوں کے بعد تذکر کی بات تو دور، ابھی تم علم کے مرحلے میں نہیں آئے ہو. میں نے وہ ساری دلیلیں پیش کر دی، سارا وضاحت تمہارے سامنے پیش کرنے کے بعد تم دوبارہ آ کر الٹا مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ہم جا کے بد دعا کریں گے. تو مطلب تم ابھی وہ پہلی ہی منزل میں تم فیل ہو. تو حضرت ابراہیم، میں تمہارے خداؤں سے کیسے ڈروں؟ تم کو بھی چاہیے کہ نہ ڈریں. سلامتی میں کون ہے؟ جس خدا سے امید اور خوف ہے، اس سے آدمی، اس کو ماننے والا سلامتی میں رہے گا، امنیت میں رہے گا، یا ان کو ماننے والے جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. افلا ان کنتم تعلمون، اگر تم علم کے مرحلے میں آ جاؤ، اگر تم علم. یہ مومنین کو بھی اللہ نے کہا ہے سورہ جمعہ میں، سورہ جمعہ میں جو آخری آیت ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ صاحبان ایمان سے وہاں سے شروع ہوتی ہے سلسلہ آیت کا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کی اذان سنو تو اپنا تجارت چھوڑ کر نماز کی طرف بڑھ جاؤ. تو پھر آگے فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مارکیٹ تھوڑا سا پیک میں چل رہا ہو تو جمعہ کو چھوڑ کے مارکیٹ میں رہ جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب علم ہو تو تمہارے لیے جمعہ میں زیادہ فائدہ ہے، مارکیٹ میں نہیں. ٹھیک، تو وہاں پر رہنے سے ہو سکتا ہے کہ دن میں 500 کمانے کی جگہ 1000 لے کے گھر جاؤ گے، لیکن یہاں آ کر وہ 1000 کو کیسے خرچ کرنا ہے وہ پتا چلے گا تم کو. یہاں آ کر تم کو اسی 500 میں برکت کیسے لیں، اسی 500 میں تمہیں کس طرح سے ترقی ملے، یہ چیز یہاں پر آئے گی. یہاں پر آ کر ہم نے مجلسوں میں عرض کیا تھا، 2 طرح کی ہمارے لیے غذائیں ہوتی ہیں. ایک مادی غذا ہے جو چاول اور روٹی کی شکل میں، ایک معنوی غذا ہے، روٹی اور چاول کر کے پیٹ بھر جائے گا، سکون نہیں ملے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے بریانی ہے لیکن وہ گھر میں پریشان ہے، بچوں سے پریشان ہے، بستر راحت کا ہے لیکن سکون نہیں ہے. تو ان کو مادی رزق ملا ہوا ہے، معنوی رزق نہیں ملا. تو مادی رزق محنت سے ملتا ہے، معنوی رزق مصلے سے ملتا ہے، معنوی رزق فرش اعضاء سے ملتا ہے. تو یہ رزق اس رزق سے زیادہ ہے. آیت اللہ محسن قراتی جو اور ایک تفسیر ہے، تفسیر نور، اس میں فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو ایک آپشن دیا جائے، میں تجھے 500 کروڑ روپے دوں گا، اللہ کوئی کہے، لیکن ساتھ میں ایک بیمار بچہ دے دوں گا، تجھے ایک بیماری بڑی دے دوں گا. اب تو بتا 500 کروڑ روپے اس بیماری کے ساتھ چاہیے یا 5000 روپے دوں گا بیماریوں کے بغیر، تو کون سا اٹھائے گا تو؟ انسان کو اگر دے، جو سمجھدار آدمی ہے وہ 5000 سکون کے لے لے گا، وہ 500 کروڑ پریشانی کو اٹھانے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہی بات ہے جو حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، وہاں پر بھی ان کن تو یہ مومنین کے لیے بھی ہے. کبھی کبھی ہم جب عبادتوں کے فلسفے کو اور اس کے نتائج کو ہم نہیں سمجھتے تو ہم مومنین بھی بعض چیزوں کے علم نہ رکھنے کی وجہ سے کبھی کبھی مجلس کو دوسرے چیزوں پر زیادہ اہمیت، دوسرے چیزوں کو مجلس پر اہمیت دے دیتے ہیں، یا نماز پر دوسرے چیزوں کا اہمیت دے دیتے ہیں. مطلب نماز کی نتیجے کا علم ہمیں ابھی نہیں ہوا ہے. اگر نتیجے کا علم ہو جائے تو جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، آپ ان کی ہسٹری بھی دیکھ چکے ہیں، فلم بھی بن چکی ہے. بڑے بڑے کانفرنسز میں وہ درمیان میں اٹھ کے چلے جاتے تھے کہ نماز کا ٹائم ہے. تو وہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ اس 4 رکعت نماز میں آخر اسے کیا طاقت کیا مل رہا ہے اس کو، جو اتنی بڑی کانفرنس چھوڑ کے جا رہا ہے یہ. تو وہ آ کے کہتے تھے کہ یہ جو پورا میں کام کر رہا ہوں، جب ان سے پوچھا گیا امام خمینی سے اتنا بڑا کام جو آپ نے کیا، یہ طاقت آپ کو کہاں سے ملی، تو امام خمینی نے کہا تھا کہ ہر چے داریم از محرم و سفر داریم، جو بھی طاقت میرے پاس ہے یہ محرم اور سفر کے 2 مہینے کی طاقت ہے. تو یہ چیز جو ہے اگر ہم جان جائیں ان چیزوں کی طاقت کو تو دوسرے چیزوں سے زیادہ. اس کے بعد والے آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم.
یہ ان سے کہا، پھر ایک پورے دنیا کے لیے پیغام دے رہے ہیں حضرت ابراہیم خود ان کے چاہنے والوں کو اور سب کو، جو لوگ ایمان لے کر آئیں اور اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہ پہنائیں، جو لوگ ایمان لا کر ولم یلبسو مکس نہ کر دیں، مکس نہ کر دیں اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن انہی کے لیے راحت ہے، وہم محتدون اور صاحب یعنی صحیح ہدایت پانے والے یہی لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئیں اور اپنے ایمان پر ظلم کا دھبا نہ لگائیں، اپنے ایمان پر ظلم کا لباس نہ چڑھائیں، یعنی بدن ایمان کا ہے، لباس ظلم کا ہے، یہ نہ کریں۔ تو یہاں پر کہ ظلم کا مطلب کیا ہے، حدیثوں میں اماموں نے بتایا ہے، ایک لاسٹ میں آیت اللہ مکرم شیرازی صاحب جو ہے، ظلم سے کیا مطلب ہے، تو کہتے ہیں ظلم سے مطلب قرآن اور آیتوں کے اعتبار سے شرک ہے۔ ایک اس لیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی، اے میرے بچوں کا بھی بھول کر بھی شرک اختیار نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ شرک کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی نظر آنے والا شرک، جو جا کے پتھروں اور لکڑیوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، وہ کھلا ہوا شرک کر رہے ہیں۔ ایک شرک ہے جو شرک خفی، خفی مطلب جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں، ظہر مغرب اور عشاء کی نماز کو جلی پڑھنا ہے، ظہر اور عصر کی نماز کو خفی پڑھنا ہے ہم کو، تو خفی مطلب نظر نہ آنے والا، آہستہ چھپا ہوا۔ تو امام نے فرمایا ہے روایتوں میں کہ شرک جلی سے خطرناک شرک خفی ہے، اس لیے کہ شرک جلی نظر آ رہا ہے۔ امام نے مثال دی کہ شرک خفی لوگوں کی زندگیوں میں اتنا جڑیں بنائے رہتا ہے کہ آدمی کو پہچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام نے مثال جو دی ہے، رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چونٹی جیسے نظر نہیں آتی، اس طرح سے لوگوں کی زندگی میں شرک خفی رہتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ ایک دو مثالیں دیتے ہیں آپ کی خدمت میں کیسے شرک خفی ہے۔ مثال، ہم گر گئے ایک جگہ پہ، راستے میں جاتے جاتے گر گئے، تو کسی صاحب نے آ کر ہمارا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا ہم کو، گھر جا کے کہتے ہیں ہم کہ اگر فلاں صاحب نہ آئے ہوتے تو میں مر جاتا، یہ شرک خفی ہے۔ اگر وہ نہ آ کے میرا ہاتھ، وہ اگر اس نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا ہوتا تو میں مر جاتا، یہ تو حقیقت ہے، اگر اس نے ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو شاید ہمارا سر پھٹ جاتا۔ یہ جملہ شرک خفی ہے۔ یہاں پر کیا کہنا ہے ہم کو، اگر اللہ نے اس کو نہ بھیجا ہوتا تو میں مر جاتا۔ کتنا فرق ہو گیا۔ پہلے جملے میں شرک خفی ہے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ نہیں، یہ بندے نے بچایا مجھے، دوسرے میں اللہ نے اس کو پہنچایا، اللہ نے اس کو بھیجا، یہ شرک۔ ایسے جملے ہم اپنے زبانوں پہ کتنے کہہ دیتے ہیں۔ یا ہمارے یہاں کی میتوں پہ ایک جوان بیٹا مر گیا، بوڑھی ماں زندہ ہے، تو لوگ آگے تو بہتر نہیں تھا یہ بیٹے کی جگہ یہ مر جاتی تو اچھا تھا، تو یہ شرک خفی ہے۔ یہ یعنی ہم یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے علم سے ہم تھوڑا سا، یہ میٹر خدا کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ یہ بھی، اگر فلاں ڈاکٹر مجھے یہ ٹریٹمنٹ نہیں کیا ہوتا، تو اگر اللہ نے اس کو اگر اللہ نے مجھے اس ڈاکٹر کے پاس جانے کی ہدایت نہ دی ہوتی تو میرا علاج نہ ہوتا۔ تو یہ جملے ہیں جو جملے شرک کے خفی میں آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں اور اپنے ایمان کو شرک ظلم سے بچائیں۔ ظلم کا ایک معنی ہے شرک، شرک کے دو قسمیں ہیں، شرک جلی تو ہمارے پاس نہیں ہے، شرک خفی سے تھوڑا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جملے ہمارے زبان پر آئیں، اگر میرے بھائی نے مجھے شروع میں ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو میری زندگی کسی اور جگہ چلے جاتی، یہ کہنے کی جگہ اللہ نے اگر میرے بھائی کو ہدایت نہ دی ہوتی مجھے سپورٹ کرنے کی تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ تو ہر جگہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ جہاں پر ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا وہاں پر شرک خفی کی بو آنے شروع ہو جائے گی، شرک خفی وہاں پر بوان۔ یہ بہت ساری جگہ اس جگہوں پر ہوتا ہے جب آدمی سکون کے مرحلے میں جاتا ہو، اس کی زندگی گزر رہی ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ جب پریشانیوں میں آ جاتا آدمی، اس جگہ پر جا کر تھوڑا سا جذبات میں، یہ خود ہمارے لیے بھی ہم یہ احساس کرتے ہیں، یہ سمجھیں بھوک زیادہ نہیں لگی ہے ہم کو، کھانا تیار ہے گھر میں، تو اس وقت بسم اللہ یاد آتا، بسم اللہ کہہ کے، لیکن بھوک زیادہ ہے، کھانا نہیں، وہ
کھانے کے بعد یاد آئے گا بسم اللہ نہیں کہا. کتنے کھانے ہمارے ایسے گزر گئے جس کو کھانے کے بعد ہمیں یاد آیا کہ بسم اللہ ہم نے نہیں کہا. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر شرک خفی کے تھوڑے سے جو ہے دروازے کھل جاتے ہیں, یہاں سے آدمی تو اس سے بچنا بھی ہم کو چاہیے. آدمی یہ جملہ کہنے کے بجائے کہ اگر اس نے مجھے نہ پکڑا ہوتا تو میرا سر پھٹ جاتا, یہ کہیں کہ اللہ نے اگر اس کو نہ بھیجا ہوتا تو میرا سر پھٹ جاتا. اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی اس ہاسپٹل میں جانے کی تو میرا سر پھٹ جاتا. اس حوالے سے تو الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے کر آئے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور اپنے ایمان کو انہوں نے کسی ظلم سے مخلوط نہیں کیا, مکس نہیں کیا. اولئک لہم الامن, امنیت, سکون, راحت, پریشانی سے نجات انہی لوگوں کے لیے ہے. وہم مہتدون, اگر صحیح کوئی ہدایت پایا ہے تو یہی ہیں جو پیور ایمان لے کر آتے ہیں, اپنے پیور ایمان کو شرکوں سے کیا نہیں کرتے, گندا نہیں کرتے. اور اس کو وَتِلْكَ حُجَّتُنَا, یہاں پر وہ سارے دلیلیں جو سورج اور چاند کے بارے میں, اور خود ان کو کہ تمہارے خدا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ کچھ اس سے ڈر سکیں. اللہ فرما رہا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا, یہ ہماری دلیلیں ہیں. آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومہ, یہ وہ دلیلیں ہیں ہمارے جن دلیلوں کے ساتھ ابراہیم اپنے قوم کو ہدایت کرنے کے لیے پہنچے تھے. اتنے سارے دلیلوں کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. نرفع درجات من نشاء, جس کو ہم چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں جن لوگوں کا. ان ربک حکیم علیم, جو درجات بلند کرتے ہیں, یہ درجات کا بلند کرنا تعصب, مطلب اپنا یہ دیکھ کر نہیں ہے, بلکہ ان ربک حکیم علیم, خدا حکیم بھی ہے, علیم بھی ہے. علیم کا مطلب علم رکھنے والا, حکیم کا مطلب بے فائدہ کام نہ کرنے والا, ہر کام مقصد سے کرنے والا. بہت سارے ایسے علم رکھنے والے ہیں جو بے مقصد کام کر دیتے ہیں. علم ہے لیکن کوئی کام وہ شروع کرتا ہے, جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, کہا کہ بس ایسے ہی, یعنی فائدہ نہیں یا کم فائدہ ہے. حکیم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کو فائدے کے کام کے لیے کریں, اور فائدوں میں سے بھی اگر 10 ہیں, کسی میں 10% فائدہ ہے, کسی میں 20% فائدہ ہے, کسی میں 30% فائدہ ہے, کسی میں 100% فائدہ ہے, تو 10% والے کو بھی نہیں کرتا, 20% والے کو بھی نہیں کرتا, 30% والے کو بھی نہیں کرتا, بلکہ وہ 100% والے فائدے کو کام انجام دیتا ہے, جس کو کہتے ہیں حکیم. اگر ہم کو خدا کی حکمت پر یقین ہو جائے تو کرب و بلا کے مصائب دیکھ کر بھی وما رأیت الا جمیلا کہیں گے. اگر خدا کی حکمت پر یقین نہ ہو تو ٹھوکر لگ کے کہیں گے کیا میں ہی ملا تھا, کیا میں ہی سپڑا یہاں پہ. تو یہ کب کہتے ہیں, اس لیے کہ ہم کو خدا کی حکمت پر یقین نہیں ہے. اگر خدا کی حکمت پر یقین ہو تو کرب و بلا کے مصائب کے بعد جب جناب زینب میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچی, ما رأیت سن اللہ بأخیک و اہل بیتک, جو اللہ نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کام کیا ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھ رہی ہوں. تو جناب زینب کا جواب تھا وما رأیت الا جمیلا, اس لیے کہ خدا حکیم نے سب کام کیا ہے تو جو بھی ہوا ہے کربلا میں خوبصورت ہوا. السلام علیکم. اگر یہ چیز انسان یقین کر لے تو زندگی اس کی بہت زیادہ راحت سے گزر جائے گی. یہ تفسیر ختم ہے. یہاں پر ایک لفظ آیا حکیم کا, ایک لفظ آیا رب کا. حضرت ابراہیم نے شروع میں جو کہا تھا الا ان یشاء اور ربی شیئا, اگر میرا پروردگار چاہے تو ہو سکتا ہے. تو یہاں پر رب کا جو لفظ ہے اللہ کے ناموں میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ دعاؤں میں رب ہے. دعائے کمیل میں یا رب یا رب یا رب, قرآن میں آپ پڑھتے جائیں, اور رب جتنا زیادہ استعمال ہوا ہے اللہ کے دوسرے نام اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوئے ہیں. فرق کیا ہے رب؟ اب یہاں پر حضرت ابراہیم یہ بھی کہہ سکتے تھے الا ان یشاء اللہ شیئا, اگر میرا اللہ چاہے, لیکن اللہ میں اور رب میں ایک معنی فرق ہو جاتا ہے. جو رب کا مطلب کیا؟ رب کا مطلب یہ, اگر یہ لفظ کو ہم سمجھ جائیں تو تقریباً 2 سال 3 سال پہلے ہمارے ذہن میں یہ رب کا معنی آیا, جس معنی کے بعد زندگی کو الحمدللہ اس کے بعد سے بہت سکون سے ہم نے لے لیا, زندگی کو بہت ایزی لے لیا, زندگی کو زیادہ
जिंदगी का टेंशन नहीं लेना है, इसलिए कि रब का माना हमारी अक्ल के हिसाब से हमने समझ लिया। हम कोशिश करेंगे आपको बताएं ताकि आप हजरात की भी जिंदगी जो है इंशाल्लाह राहत और सुकून में गुजरें। रब का माना जो उर्दू में हम करते हैं, फारसी में इसका तर्जुमा होता है परवरदिगार, और हम लोग उर्दू में भी ये तर्जुमा करते हैं। अब दुआओं के तर्जुमे में देखें तो परवरदिगारा परवरदिगारा परवरदिगार परवरदिगार। उसका और एक तर्जुमा जो हम कर सकते हैं, पालने वाले, रब यानी पालने वाला। तो हम इसको अपने एग्जाम्पल में लेके आए। पालने वाले का मतलब क्या होता है? पालने वाले का मतलब ये कि हम अपने बच्चों के पालने वाले क्या हैं। हम अपने बच्चों को कपड़ा लेना चाहते हैं तो हम फोन करके नहीं पूछते अपने घर वालों से कि बच्चे का साइज क्या है, इसलिए कि हम पालने वाले हैं। हमको मालूम है कि हमारे बच्चे को लास्ट ईयर 14 नंबर के कपड़े लिए थे, इस साल 1 साल गुजर गया तो 16 नंबर के कपड़े लेने हैं। हमको ये मालूम, इसलिए कि हम पालने वाले हैं। लेकिन कोई दूसरा हमारा रिश्तेदार उस बच्चे का चचा या मामू कपड़ा लेना चाहे तो फोन करके बाप से या माँ से पूछेगा कि साइज क्या है आपके बच्चे का, इसलिए कि वो चाहने वाला है लेकिन पालने वाला नहीं है। पालने वाला नहीं पूछता, पालने वाला अब जिसको पाल रहा है। समझे, अब हम चेन्नई आए हैं, अगर यहाँ से हम जाना चाहें स्वीट की दुकान में जाके जो स्वीट मुझे पसंद है मैं वो नहीं लेके जाऊंगा, इसलिए कि मुझे मालूम है, इसलिए कि मैं अपने बच्चों का पालने वाला हूं, तो मेरे बच्चों को पसंद क्या है वो ले जाने की कोशिश करूंगा मैं, इसलिए कि मुझे मालूम है कि उनको पसंद क्या है, उनको क्या, उनकी पसंद क्या है। बाप जो पालने वाला होता है वो जानता है। जो यहाँ पर शादी जिनकी हो चुकी है, जो बच्चे जिनके हैं, क्या आप अपने बच्चों को पालने वाले होने की हैसियत से किसी वक्त आपने 1% बच्चों को नुकसान करने की फिक्र की? अगर आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल में लेके गए हैं तो बच्चे के फायदे के लिए, जबकि बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, आप उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, उसकी सोच ये है कि बाबा मुझे तकलीफ दे रहे हैं। बाप की सोच इसलिए कि वो पालने वाला है, इस तकलीफ के, मुख्तसर तकलीफ के बाद बाप उसकी राहत देख रहा है। तो पालने वाला कभी अपने जिनको पाल रहा है उनके नुकसान की फिक्र नहीं करता। अगर रब हमारा पालने वाला है, जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। जिस तरह से बच्चे ने इंजेक्शन के दर्द को देखकर रो आंसू बहाए, हम भी तकलीफों को देखकर गिले शिकवे कर देते हैं। अगर उसके बाद की राहत को हम देख लें, समझ लें, तो हम शिकवा गिला नहीं करेंगे। तो रब का माना ये है, जब हम अपने बच्चों के रब हैं, जैसे हजरत अब्दुल मुतल्लिब का जो वाकया है, जब अबराहा ढाने के लिए आया था खाने काबा को, तो बॉर्डर पर उन्होंने पहले ऊंटों को गश्त कर लिया हजरत अब्दुल मुतल्लिब के। तो वो सुनकर आए थे कि ये बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं, बहुत लोग इनको मानते हैं मक्के में। तो हजरत इब्राहिम कहा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ अबराहा से। तो अबराहा की फिक्र ये थी कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आए, डील करने के लिए आए काबे के हवाले से, कि तोड़ो ने भाई, मान जाएंगे तुमको खुदा, या 6 महीने मानेंगे, 6 महीने नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ पास होगा। जब अंदर आए कहा कि अब्दुल मुतलिब क्या है? कहा मेरे ऊँटे कहाँ है, मुझे मेरे ऊँटे दो। कहा कि हम तो तुमको बहुत चालाक समझ रहे थे, बहुत हमने क्या सोचा था, तुम क्या निकल गए, हम समझे तुम काबे के बारे में बात करने के लिए आए हो। तो जवाब जो दिया था हजरत अब्दुल मुतलिब ने वहां, अना रब्बुल इबिल वलिल बैत रब्बा, मैं ऊंटों का देख पालने वाला हूँ, खाने काबा का परवरदिगार है, वो उसको संभाल लेगा, मैं मेरे ऊंटों को संभाल लेके जाऊंगा। तो जब वो गए तो रब ने बता दिया कि इब्राहिम तुम्हारे ईमान पर सलाम हो, हमारे काबे को हम बचाएंगे। तो रब का माना यह है कि जो वो कर रहा है इसलिए कि पालने वाला है, जो भी कर रहा है हमारे फायदे के लिए है, चाहे वो खुशियां हो चाहे वो परेशानियां हो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि कुरान करीम के साए में हम सबको राहत, सुकून, चैन की जिंदगी अल्लाह नसीब फरमाए। ऐसे क्लासों को, ऐसे दरसों को अल्लाह जो हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कुरान के साए में जिंदगी करने की हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सवाल है? जी, जो ये कराया जाता है तो इसके अंदर ऐसे जो काम होते हैं उसको देखें, एक है इल्लत जुज़इया, एक है इल्लत ताम्मा। इसको मैं आपकी खिदमत यूं अर्ज करें कि कोई भी काम मुकम्मल होने के लिए कुछ मरहले गुजरने पड़ते हैं।
جو مرحلے ہوتے ہیں، تو یہ جو مرحلے ہیں یہ ہم لوگ تیار کرتے ہیں. سمجھے؟ ایک آدمی سوسائڈ کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک، دکان گیا، زہر خریدا. کون زہر؟ اللہ نہیں خریدوا رہا ہے، یہ خود کر رہا ہے. ٹھیک، یہ گیا زہر خریدا، سب کچھ، لیکن موت کا آخر کا جو سگنیچر ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. زہر کے پینے کے بعد، یعنی یہ پورے علتیں اس کی طرف سے ہیں، آدمی کی طرف سے ہیں، لیکن جو فائنل علت ہے کہ جو لاسٹ میں ہونا ہے وہ اب اللہ نے وہاں اختیار دیا تھا. اللہ جو ہے اس حوالے کو اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو ایک مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے جیسے ایک ٹوائے کو ہم کیلی گھما کر اس کی چھوڑ دیں تو جب تک وہ کی گھومتی رہے گی وہ ناچتا رہے گا. اب اس سے کوئی کیوں ناچ رہا ہے؟ تو تم نے گھما دیا ہے میرے اندر، وہ سسٹم سیٹ کر دیا ہے ناچنے کا، تو ناچ رہا ہے وہ. تو کہا کہ اللہ نے ہم کو ایک 70 سال کا 80 سال کا کی گھما کے بھیج دیا ہے. اب اللہ الگ ہم الگ. بعض مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے. تو یہ اگر کہیں تو مطلب ہم یہ کام کرنے میں، جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ کام کرنے میں مجبور ہیں ہم، اس لیے کہ ایک سسٹم اللہ نے ڈال کے 70 سال کی کیوں گھما کے بھیج دیا ہم کو. اب ہم کسی کو قتل بھی کر رہے ہیں تو سسٹم سیٹ ہے اندر. کسی کو جیسے یزید اور یزید کے جو سسٹم، جو اس کی حکومت تھی، یہ اسی عقیدے کے رکھنے والے تھے. انہوں نے امام حسین کو قتل کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اس میں کیا تمہارا نظریہ ہے، بلکہ کہا کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ جو کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. تو جناب زینب نے کہا اگر خدا کر رہا ہے تو جو بھی کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے، اگر تو کر رہا ہے تو برا کر رہا ہے. ٹھیک، تو اس کے اندر جو ہے آپ کی خدمت میں جادو کے اندر جیسے زہر کا اثر خدا کی طرف سے ہے. ٹھیک، جادو اثر کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جادو اثر نہیں کرتا ہے، جادو اثر کرتا ہے. قرآن کریم کے بہت سارے آیتیں ہیں، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کریں جو آخری سورہ کی سورہ ناس یا سورہ فلق، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جادو کی آیت ہے. یہ نفاثات فی العقد یعنی گھانٹیوں پر پھونک کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے. یہ جو ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو یہ احساس ہو کہ میرے زندگی میں جادو کروا دیا گیا ہے، اس سورہ کو، سورہ ناس کو، سورہ ناس یا سورہ فلق، سورہ فلق، سورہ ناس میں اس میں ہے، سورہ فلق میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد جو ہے گھانٹیاں، نکاح کو کہتے ہیں عقد. عقد اور طلاق کا معنی یہ ہے، طلاق یعنی کھولنا، عقد یعنی باندھنا. جب ایک لڑکا ایک لڑکی کے رشتے کو باندھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عقد کیے. اسی گھانٹی کو کھولنے کو کہتے ہیں طلاق. طلق یعنی کھولنا، طلاق یعنی کھولنا، عقد یعنی باندھنا. تو جو ہے یہاں پر جو عورتیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جادو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ احساس ہو اس کو، تو یہ سورہ جو ہے وہ کسی کاغذ پر یا کسی کپڑے پر، پاک کپڑے میں لکھ کے پانی میں جو ہے وہ کپڑا ڈال دے کہ وہ اس کا کوشش اگر زعفران وغیرہ سے، خاک شفا سے یا زعفران سے اس کو ڈبا کے پانی پئیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ختم. لیکن ہے جادو کا ایسا نہیں ہے کس کا ہوتا ہے. جی جی میں نے بتایا نا، وہ فائنل جو اثر ہے، یعنی سمجھیں کہ جادو کرنے والا ایک جملہ ہے یا کوئی چیز، ہڈیاں ہیں، ہڈیاں ہیں، لیکن 2-3 ہڈیوں کو جمایا جائے تو اس کے اندر ایک اثر ہے، وہ اثر ہونا ہے، وہ اثر خدا نے رکھا ہے اس کے اندر ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ وہ اثر کیسے جمتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کے اس میں حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے وہ اثر لے لیا تھا. ان کا یہ تھا کہ 2-3 رسیوں کو اس طرح سے رکھیں گے تو لوگوں کو سانپ نظر آئے گا. وہ سانپ نہیں تھا، وہ تھے رسیاں، لیکن لوگوں کو نظر آتا تھا وہ سانپ. اب حضرت موسیٰ نے وہ اثر لے لیا تو انہوں نے جتنا کوشش کی لوگوں کو رسیاں ہی نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ اثر اگر لے لے تو خدا لے سکتا ہے اثر. جیسے آگ کا کام ہے جلانا، آگ کو جلانے کا اثر کس نے دیا ہے؟ خدا نے. جب خدا نے کہا کہ یا نارو کونی بارداً وسلاما علی ابراہیم، اثر اللہ نے لے لیا. اسی جس آگ کو اللہ نے جلانے کا اثر دیا تھا وہ جلانے کا اثر لے لیا. وہی آگ تھے، وہی شعلے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈک کا اثر دے رہے تھے. تو یہ چیز جو ہے اس کے اندر جو لوگ کرات رہے ہیں جادو، وہ شرک کر رہے ہیں. وہ ٹھیک، لوگوں کو تکلیف دینا، وہ یہ ہے ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ جو آدمی خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ جادو کا سہارا لیتا ہے. یعنی بہت ہی مشرکوں کے حوالے سے اتنے شاید سخت لہجے میں
روایتیں نہیں ہیں جتنے جادو کرنے والوں کے لیے آئی ہیں. سکھانا یہ یاجوج ماجوج کا جو واقعہ ہے وہ آئے تھے, اتنا لوگوں کو جادو کا جو ہے تکلیف شروع ہو گئی تھی کہ حضرت خدا نے ان دو موجود کو بھیجا تھا کہ جا کے لوگوں کو جادو سکھاؤ, تاکہ وہ جادو کر رہے ہیں تو یہ آنٹی لے کے آئیں اس کا. تو حضرت یاجوج اور ماجوج جو آتی ہے جالوتی ہے, یہ جو ہے ان کو کیا کرتے, پہلے ایک اگریمنٹ لیتے ہیں ان کے ساتھ, مس یوز نہیں کرنا ہے. میں سکھا رہا ہوں ڈیفینڈ کے لیے, اٹیک کے لیے نہیں. تو اگر اٹیک کرو گے تو تم خدا ہو, عذاب میں جاؤ گے تم. تو کچھ لوگوں نے جب ایمان تھا تو جو ایمان والے تھے وہ صرف دفاع کے لیے استعمال کریں, جو مس یوز کرنے والے تھے وہ حملے میں چلے گئے, وہ دکان کھول لی انہوں نے ایک سلسلہ. جی جی اتھارٹی وہ بتوں کے لیے ہے, وہ ان کا تمہارے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. نہیں 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 نہیں, ان بتوں کی اتھارٹی تمہارے اوپر کچھ نہیں, یہ اتھارٹی ان کی ہے کہ یہ بت تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے, تمہارے اوپر اتھارٹی نہیں رکھتے ہیں, تو ان کا اتھارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ آپ پڑھیں. آپ اللهم انفعنا بما علمتنا الحمد لله رب العالمين وصدق امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. الله الغالب امام المشارق والمغارب مولانا مولا الثقلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب. اللهم صل على ربنا مثلا تقبلنا وقنا وقنا مثلا مصطفى اماما اللهم انك سميع ربي لا تزل فكان وانت احسن الوارثين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما وارزقني بالصالحين. ربي هب لي من لدنك حكما وارزقني بالصالحين. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انا مدينه المعالي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صدقت محمد وعلى اله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.